الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سورہ الاحزاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حالانکہ یہ آیت جنگ احزاب کے ضمن میں نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عام ہے، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال اور احوال میں ہم تمام سب مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے معاشرت سے ہو، چاہے ان کا تعلق معیشت یا سیاست سے ہو، بہرحال زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی اتباع یا پیروی واجب ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سورہ قلم میں اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
اور بے شک آپ بہت بڑے اخلاق پر ہیں، یا آپ بہت اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ اس کا مطلب جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا دین اسلام میں دیا ہے، اس سے مراد وہ تہذیب، وہ نرمی اور شفقت، وہ کرم اور امانت اور دیگر اخلاقی خوبیاں ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے اور نبوت کے بعد بھی ان خوبیوں میں مزید بلندی آئی۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، رواہ صحیح مسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ دیکھا کہ مسجد میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی آ رہے ہیں۔ مسجد کے صحن میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے نانا جان کے پاس جلد پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن قدم لڑکھڑا رہے ہیں اور ہر قدم پر خطرہ ہے کہ کہیں گر نہ جائیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سرخ جوڑے پہنے بڑے پیارے لگ رہے ہیں، ننھی ننھی ٹانگیں لرز رہی ہیں اور وہ نانا جان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک تو دیکھتے رہے مگر ضبط نہ کر سکے۔ ممبر سے اترے، نواسوں کو آغوش میں لیا اور لے جا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اب سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، حقیقت میں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے جو میرے حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہو۔ ایک بار حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ محبت کرنے والے نانا کے پیروں پر پیر رکھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ پکڑے اور فرمایا، بیٹے اور اوپر چڑھ آؤ، اور اوپر چڑھ آؤ، اور چڑھتے چڑھتے ان کے سینے پر چڑھ گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر چڑھ آئے جس میں پوری انسانیت کا درد تھا۔ نانا جان نے پیار سے نواسے کا منہ چوما اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔
میرے رب کتنے پیارے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کتنے پیارے تھے محمد، ہم ان کے ہیں ہمارے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکھایا سر جھکانا سر کٹانا، سکھایا سر کٹانا سر جھکانا، اللہ کے نام پر سب کچھ لٹانا، مصلی کو بھگونا آنسوؤں سے، شہادت کی تڑپ میں زخم کھانا، الہی کتنے پیارے تھے محمد، ہم ان کے ہیں ہمارے تھے محمد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایک مرتبہ جیرانہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے گوشت بانٹ رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئیں۔ یہ قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی عورت کو دیکھا تو استقبال کیا اور احترام کے لیے فوراً اٹھے اور اپنے قریب ہی اپنی چادر بچھائی، پھر نہایت عزت و اکرام کے ساتھ اس بوڑھی عورت کو بٹھایا، ادب و احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے رہے۔ ایک صحابی ابو طفیل رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون خاتون ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احترام فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ قابل احترام خاتون حلیمہ سعدیہ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا اور اپنا دودھ پلایا تھا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، مجاہدین اسلام نے قبیلہ بنو حوازن پر حملہ کیا اور بہت کچھ سامان، لونڈی، غلام قبضے میں آ گئے۔ ان عورتوں میں حارث کی بیٹی شیمہ بھی تھیں۔ یہ بادیاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئیں تو شیمہ دیر تک ٹکٹکی باندھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہیں، پھر بولیں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہاری رضائی بہن شیمہ ہوں۔ دیکھو، یہ ہے میری نشانی جس سے تم واقف ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانی دیکھی تو کچھ یادیں تازہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ منظر یاد آ گیا جب شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ سعدیہ کے یہاں گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ شیمہ بولیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں یاد ہے جب میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بچپن کا پورا منظر گھوم گیا، پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اپنی پاک چادر اپنے ہاتھ سے بچھائی، بڑی بہن کو عزت کے ساتھ اس پر بٹھایا، کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک رہا تھا۔ پھر بہن سے کہا، اگر تم میرے پاس رکھنا پسند کرو، اگر تم میرے پاس رہنا پسند کرو تو یہاں تمہیں ہر طرح کا آرام ملے گا، اور اگر اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہو تو تمہیں وہیں آرام اور عزت کے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا۔ شیما نے کہا، پیارے بھائی، سب سے پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کر شیما اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئیں۔ پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے میرے قبیلے ہی میں واپس بھیجنے کا انتظام فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیما کو 3 غلام، 1 باندی، 1 بکری اور کچھ نقد رقم دے کر عزت و اکرام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ الہی کتنے پیارے تھے محمد، الہی کتنے پیارے تھے محمد، ہم ان کے ہیں ہمارے تھے محمد، جو فرماتے وہی کر کے دکھاتے، جو خود کرتے وہ دنیا کو سکھاتے، جو فرماتے وہی کر کے دکھاتے، جو خود کرتے وہ دنیا کو سکھاتے، انہیں تو سارے انسانوں کا غم تھا، اکیلے کس طرح جنت میں جاتے۔ میرے رب کتنے پیارے تھے محمد، ہم ان کے ہیں ہمارے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں اونٹنی پر سوار تقریباً 1.5 لاکھ کے عظیم اجتماع کو یقین اور جوش و جذبے کی پوری قوت سے اللہ تعالیٰ کے احکام بتاتے اور ہدایتیں دیتے ہیں۔ کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کے احساس کا یہ حال ہے کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا
کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں؟ لوگوں ذرا مجھے جواب دو، اس وقت تم کیا کہو گے؟ مجمع نے ایک آواز ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھرے کھوٹے کی خوب نصیحت فرما دی۔ مجمع کی اس اجتماعی شہادت کی فضا کو لرزا دینے والی آواز سے بھی آپ کو تسکین نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے لوگوں کی طرف جھکائی اور فرمایا، اے اللہ تعالی، سن تیرے بندے کیا کہتے ہیں۔ اے اللہ تعالی، تو اپنے بندوں کی گواہی پر گواہ رہنا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کی طرف جھکا دیا اس کو، اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ وحدہ لا شریک، سن لے تیرے بندے کیا کہتے ہیں۔ اے اللہ وحدہ لا شریک، تو اپنے بندوں کی گواہی پر گواہ رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی، تو اپنے بندوں کی گواہی پر گواہ رہنا۔ پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالی، تو اپنے بندوں کی گواہی پر گواہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ یہ صاف صاف اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے ٹھیک ٹھیک تیرا دین ان سب کو پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو وصیت فرمائی کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں میری یہ باتیں پہنچا دیں۔ ذمہ داری کی شدید ترین احساس کی جو مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اس سے پہلے نہ آسمان کی آنکھ نے نہ کبھی دیکھی اور نہ اولاد آدم نے کبھی سنی اور نہ آئندہ اس کی توقع ہے، اور میرے بزرگوں اور دوستوں، آئندہ بھی اس کی امید نہیں ہے۔ الہی کتنے پیارے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الہی کتنے پیارے تھے محمد، ہم ان کے ہیں ہمارے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا دین سمجھا کر گئے وہ کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا دین سمجھا کر گئے وہ
جہاں میں نور پھیلا کر گئے وہ، اللہ کا دین سمجھا کر گئے وہ، جہاں میں نور پھیلا کر گئے وہ، انہیں جس کام کو بھیجا تھا رب نے، انہیں جس کام کو بھیجا تھا رب نے، اسے پورا ہی فرما کر گئے وہ، انہیں جس کام کو بھیجا تھا رب نے، اسے پورا ہی فرما کر گئے وہ، الہی کتنے پیارے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے ہیں ہمارے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کتنے پیارے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے ہیں ہمارے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔